چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وقال علیہ السلام لو ضربت خیشم المؤمن بسیف هذا على ان يبغضني ما ابغضني ولو سببت الدنيا بجماتها على المنافق على ان يحبني ما احبني. فضائل امیر المومنین اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کس انسان کو نصیب ہوتی ہے اور کس دل میں یہ محبت ٹھہرتی ہے، ٹھیک، اس کے سلسلے میں خوبصورت حدیث ہے اور یہ حدیث صداقت پر مبنی ہے اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. پہلے الفاظ دیکھ لیں. لو ضربت، ضربہ یضربو جانتے ہیں، مارنا. خیشوم، خیشوم کہتے ہیں ناک کو، ٹھیک ہے. مومن ہے بسیفی، سیف یعنی تلوار. ان یبغضنی، ٹھیک، فعل فاعل مفعول ہے اس میں، ٹھیک. بغض دشمنی. سب یسب اڈیلنا، بکھیرنا، سمجھ رہے ہیں، پھیلانا، یہ اس طریقے کا معنی دیتا ہے. جماعت، نعمتیں. اس کے بعد یحبنی، ان یحبنی، یہ بھی محبت کرنا. بہترین حدیث سے امام فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک کاٹ دوں اس بات کے لیے کہ وہ مجھ سے بغض کرے، تو بغض نہیں کر سکتا. اگر کسی مومن کی میں اپنے ہاتھ سے، اپنے تلوار سے اس کی ناک کاٹ دوں اس لیے کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے، مجھ سے بغض کرنے لگے، تو یہ ہو نہیں سکتا. مومن اگر ہے میری دشمنی اور میری نفرت کے لیے اس کی جان بھی لے لی جائے تو نفرت نہیں کر سکتا. کوئی یہ چاہے کہ دل مومن میں میری نفرت پیدا کر دے کسی بھی طرح سے، یہ ہو نہیں سکتا. میں خود اگر اپنے ہاتھ سے بھی مومن کی ناک کاٹ دوں یا میں مومن کی گردن اور اس کی ناک کاٹنے کی دھمکی دوں، میں کہوں کہ تو اسے نفرت کر، تو وہ نہیں کرے گا. مومن سے نفرت نہیں کروائی جا سکتی، مومن کے دل میں میرا بغض نہیں ڈالا جا سکتا. چل جائے کہ دوسرا، میں خود قاتل بن جاؤں اگر کسی کا، صرف اس لیے کہ شاید میرے اس قتل کی وجہ سے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے، مجھ سے بغض کرنے لگے، وہ نہیں ہو سکتا اگر صاحب ایمان ہے تو. اگر مومن ہے کوئی انسان، صاحب ایمان ہے کوئی انسان، اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے اگر کہا جائے کہ علی سے بغض کا اظہار کرو، نہیں کر سکتا. اور اگر منافق کو دنیا کی تمام نعمتیں دے دی جائے، دنیا کی حکومت دے دی جائے، دنیا کے تمام خزانے کسی منافق کے اختیار میں دے دیے جائے، صرف اس لیے کہ چلو تم علی سے محبت کرو، نہیں کر سکتا. کیوں؟ آخر ایسا ہے، دنیا کے تمام کام دو طرف سے کروائے جاتے ہیں. کسی بھی سے بھی محبت کروانی ہو، ٹھیک ہے، قتل سے بڑی چیز کوئی تھوڑی ہے، جان سے بڑی چیز تھوڑی ہے. کوئی کسی کو قتل کرے گا اسے نفرت نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے. کوئی کسی کو قتل کر دے
اور مقتول قاتل سے نفرت نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور آپ کسی بھی چیز کے لیے آج دنیا میں دیکھ لو نا، کتنے حقیر، ذلیل، پست جو ہے یہ کیا نام ہے، چھوٹی چھوٹی لالچوں میں لالچ دے کر کے بڑے بڑے کام کروا لیے جاتے ہیں۔ ابھی خاص طور سے مثلاً کہ موجودہ جو وقت چل رہا ہے، جو حالات ہمارے یو پی کے خاص طور سے جو الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے، آپ دیکھو نا، جو 10 سال سے 20 سال سے ایک سیاسی پارٹی میں ہیں، کام کر رہے ہیں، اور اپنے پورے کیریئر میں، اپنے پورے سیاسی دور میں مخالف پارٹیوں کی کبھی کوئی خوبی، کوئی اچھائی بیان نہیں کی، زندگی بھر اسے نشانہ بنایا، ان کے نقائص، ان کے عیوب، ان کی کمیوں کو اجاگر کیا۔ آج ایک ٹکٹ پانے کے لیے، ایک الیکشن ٹکٹ، وہ بھی جیت نہیں، الیکشن ٹکٹ خالی جیت تو اس کا مقدر جیتے گا، ہارے گا کیا ہوگا نہیں پتا، ایک ٹکٹ دے دیا جاتا ہے اس کو، پارٹی چھوڑ کر کے چلا آتا ہے ادھر، اور وہی جس کو 20 سال گریائے ہوتا ہے، 20 سال جس کے نقائص اور عیوب بیان کیے ہوتا ہے، اس سے ایسی ہمدردی، ایسی محبت کہ بس ادھر دیکھو ادھر اسی کے گیت گا رہا ہے، اسی کے گیت گا رہا ہے۔ لالچ بہت بڑی چیز ہے، کچھ دے کر کے آپ کسی سے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، گوبر کھانے لگے ہیں، گائے کا مونت پینے لگے ہیں، کس کے لیے؟ دنیا دے دی جائے، معمولی بات نہیں، دنیا دے کر کے کسی سے کچھ بھی کرایا جا سکتا ہے۔ جب الیکشن کا منافق تو ایک کپ چائے پہ اپنا عقیدہ بدل سکتا ہے، منافق ہے نا، پھر دنیا پا کر کے کیوں نہیں بدل رہا ہے؟ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صادق نے زبان صادق سے یہ فرمایا ہے، یا علی لا یبغضک مومن ولا یحبک منافق، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صادق کے قول کے خلاف عالم خارج میں کوئی چیز واقع ہو جائے، اس کی صداقت پہ حرف آ جائے گا۔ بھائی نبی صادق کی صداقت زیر سوال چلی جائے گی اگر ایسا ہو جائے تو، نبی کریم کی صداقت خطرے میں پڑ جائے گی۔ نبی آخر نے تو کہا تھا کہ یعنی اگر کوئی مومن ہے تو تجھ سے محبت کرے گا، مومن کے دل میں نفرت آ گئی تو قول نبی جھوٹا ہو گیا۔ اے علی تجھ سے نفرت نہیں کرے گا، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، مگر وہ جو منافق ہوگا، منافق کے دل میں اگر علی کی محبت آ جائے تو قول رسول جھوٹا ہو جائے، نبی کریم کی صداقت زیر سوال آ جائے۔ اب یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی کریم کا قول جھوٹا ہو جائے، نبی کریم کی صداقت زیر، یہ بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلا ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں، بڑی بڑی شخصیتوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے، نا انصافی تو چھوڑو، اگر حق کے ساتھ انصاف کر دیا جاتا ہے تو سامنے والا دشمن ہو جاتا ہے، اور ہوئے بھی، دیکھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بہت سارے صحابیوں نے اس لیے صرف چھوڑا کہ علی نے ان کے ساتھ انصاف کیا، عدالت سے کام لیا۔ جب حکومت ملی ہے امیر المومنین علیہ السلام کے تو طلحہ اور زبیر علی کے ساتھ ساتھ تھے، بیعت کرنے والوں میں تھے، ان کے دل میں خواہش تھی، لالچ تھی کہ اب امیر المومنین کو حکومت مل گئی ہے تو یقیناً ہم ایک بزرگ شخصیت ہیں، شناختہ چہرے ہیں، ہمیں کوئی ان کے دور حکومت میں بڑا منصب ملے گا، کوئی بڑا عہدہ ملے گا، ہمارا وظیفہ بڑھ جائے گا، بیت المال سے جو حقوق ادا ہوتے ہیں، ٹھیک، جو پہلے مل رہا تھا تو وہی ملے گا یا اس سے زیادہ، لیکن نہ، جتنا مل رہا تھا اگر وہ تمہارا حق ہوگا تو دیں گے، لیکن اگر ناحق مل رہا تھا زیادہ تو علی یہ برداشت نہیں کرے گا۔
عدل و انصاف کے ساتھ، کوئی منصب نہیں دیا، کوئی عہدہ نہیں دیا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طلحہ و زبیر کیوں دشمن ہو گئے امیر المومنین علیہ السلام؟ انصاف کی وجہ سے، عدل کی وجہ سے، کیونکہ عدالت اور امیر المومنین علیہ السلام کا انصاف ان کے ساتھ کیا ہے، انہیں زیادتی لگ رہا تھا، کہ سمجھ لیتے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مخالف ہو گئے بار صورت۔ تو یہ کہ اگر واقعی کوئی صاحب ایمان ہے، مومن ہے، ایمان دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے، تو ایمان حب امیر المومنین کے ملازم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ صاحب ایمان ہو اور کل ایمان سے محبت نہ کرے؟ یہ ممکن نہیں، جہاں ایمان وہاں محبت علی ہے، اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ ہے رب کا، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ فضیلت امیر المومنین علیہ السلام کی بیان کی ہے صادق رسول نے زبان صادق سے، کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان اور امیر المومنین علیہ السلام کی محبت میں فاصلہ ہو، جدائی ہو، دوری ہو، نہ، جہاں ایمان وہاں کل ایمان کی محبت، اور جہاں ایمان نہیں وہاں علی کی محبت ہے۔ معیار ایمان علی کی محبت ہے، ویلا اور کچھ نہیں، اور ہے بھی واقعی حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ منافق اور صاحب ایمان کا فرق بیان ہی نہیں کر سکتے سوائے امیر المومنین علیہ السلام کی حقیقی محبت کے۔ نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسا معیار جو صاحب ایمان کو منافق سے الگ کر دے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں ابو ذر، سلمان و ابو ذر یا اس طریقے کی شخصیات کہتے کہ ہم رسول کے زمانے میں کون حلالی ہے، کون حرامی ہے، کون اپنی باپ کی اولاد ہے، کون دوسرے کی اولاد ہے، علی کی محبت سے جانتے تھے۔ خلاف کعبہ پکڑ کے اعلان کرتے تھے کہ ہم نے نبی سے یہ سنا ہے فرماتے ہوئے۔ تو یہ صداقت ہے، یہ بہت بڑی سچائی ہے۔ وَلَوْ ضَرَبْتُ، اگر میں کاٹ دوں، خیشوم المومن، مومن کی ناک کو، بسیف ھذا، اپنی اس تلوار سے، اگر میں اپنی ذوالفقار سے مومن کی ناک بھی کاٹ دوں، کس لیے؟ الا ان یبغضنی، کہ وہ مجھ سے بغض کرنے لگے، ما ابغضنی، نہیں کر سکتا۔ ولو سبقت الدنیا بجماتها، اور اگر دنیا اس کی تمام نعمتوں کے ساتھ اڈیل دی جائے، کسی قدموں میں ڈال دی جائے، رکھ دی جائے، علی المنافق، منافق سے، اگر منافق کے قدموں میں دنیا کے تمام خزانے، تمام نعمتیں رکھ دی جائیں، الا ان یحبنی، کہ وہ ان سے محبت کرنے لگے، ما احبنی، نہیں کر سکتا۔ اور یہ صرف اس کی وجہ یہ ہے، وذالک، اور یہ ایسا اس لیے ہے کہ مومن کے دل سے میری محبت نہیں نکل سکتی، چاہے اس کی گردن کٹ جائے، اور منافق کے دل میں میری محبت، مومن مجھ سے بغض نہیں کر سکتا چاہے اس کی گردن کٹ جائے، اور منافق مجھ سے محبت نہیں کر سکتا چاہے دنیا کی نعمتیں اسے دے دی جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہ قضی فانقضى علی لسان النبی، زبان پیغمبر سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کے رسول نے یہ حکم اور یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ کیا سنایا ہے؟ قال، فرمایا نبی کریم نے، کیا؟ یا علی لا یبغضک مومن، اے علی تم سے مومن بغض نہیں کر سکتا، دشمنی نہیں کر سکتا، ولا یحبک منافق، اور منافق یہ کیسے ممکن ہے؟ مومن ہے تو کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ،
محبت علی کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. محبت علی اس کے دل سے نہیں ہے، وہ دشمن نہیں ہو سکتا. علی سے دشمنی ایمان سے دشمنی، خود ہی دائرے ایمان سے نکل جائے گا، مومن نہیں رہے گا. اور منافق کچھ بھی کر دی جائے اس کے ساتھ، وہ محبت نہیں کر سکتا. بہترین خوبصورت فضیلت